عدی ابن حاتم دوڑ کے حضور کی خدمت میں آئے اور دیکھتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہا ہے۔ اور آج جتنے شکاری لوگ ہیں نا، شکار کے جتنے مسائل ہیں وہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے۔ یہ شکاری تھے، حضور سے مسائل پوچھتے تھے۔ اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ میں یہاں بیٹھ کر اگر ایک بات کروں، اخلاق پہ گھنٹوں درس دے سکتا ہوں، لیکن اگر میرے معاملات میں اخلاق نہیں ہے اور میرے رویے میں اخلاق نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت کڑوا گھونٹ ہے جس کو پیے بغیر کبھی بھی ہم ہدایت کا سبب نہیں بن سکتے۔ یہ تبلیغی جماعت والے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں ان کو بڑوں نے کیا سکھایا ہوا ہے کہ شاید لوگ تمہارے بستر باہر پھینک دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آگے محبت کا معاملہ نہ کریں، مسجد کو بند کر دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ نفرت کا معاملہ کریں، تم نے کیا کرنا ہے؟ جواب نہیں دینا، تم نے بستی سے باہر بیٹھ کر پہلے دعا کرنی ہے، اے اللہ اس بستی کے اندر ہمارا داخلہ خیر کا فرما، اللہ ہمیں اللہم اہد بنا، اللہ ہمارے ذریعے قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ طائف کے سفر کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے پتھر مارے تھے، جبرائیل نے آ کے کہا تھا یہ پہاڑوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، سمندر کا فرشتہ، زمین پر مقرر فرشتہ موجود ہے میرے ساتھ، اگر آپ حکم دیں تو زمین انہیں نگل لے، دو پہاڑ انہیں پیس کے رکھ دیں، سمندر کی لہریں اٹھا کے انہیں ڈبو کے غرق کر دیں، ہوائیں اڑا کے ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہم اہد دوسن، قبیلہ دوس کا سردار عامر بن طفیل آتا ہے، اللہ کے رسول بد دعا کیجئے میری قوم کے لیے اللہ انہیں ہلاک کر دے، آپ بد دعا کریں۔ امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہم اہد دوسن فانہم لا یعلمون، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کرنے آیا تھا اور پیغمبر کی زبان سے نکل رہے اللہم اہدہم، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ کبھی فرمایا اللہم اہد ثقیفن، اللہ طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے جس نے آپ کا خون بہایا ہو، جس نے آپ پہ تشدد کیا ہو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو، بہت مشکل معاملہ ہے، لیکن اخلاق عظیمہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ کبھی یہودی بچہ ہے، اس کی عیادت کے لیے حضور اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، اس کے سرانے پہ بیٹھ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی آخری سسکیاں ہیں، وہ اپنے باپ کی طرف یوں دیکھتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، باپ کہتا ہے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ کیا زبردست اخلاق ہیں اور کیا دل کا بدلنا ہے، وہ یہودی کا بیٹا ہے، مگر آپ جب اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اخلاق دشمن کے سینے کو چیر کر اندر راستہ بناتے ہیں۔ آپ گئے، وہ یہودی ہے، بیٹے کو کہہ رہے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جان نکل جاتی ہے اور امام الانبیاء وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے تو نے بچا لیا۔ کبھی خیبر کا معرکہ ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا میدان فتح کیا، مرحب کو ایک وار سے قتل کیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، سب بالکل ٹھیک ہے، سیرت میں موجود ہے، لیکن جانے سے پہلے جو حضور نے تلقین کی ہے اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دشمن ہیں، ان کا محاصرہ ہوا ہے اور ان کی طرف حضرت علی کو فاتح بننے جانا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں یا علی فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ علی اگر اللہ کی قسم ایک آدمی کو اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو عرب کے سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کو آپ کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے۔ میں نے ہدایت کا راستہ بتایا، ہدایت میں وہ اخلاق پیش کرو۔